السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عاشورے کی فضیلت کیا ہے؟ عاشورے میں کرنے کے کون سے کام ہیں اور نہ کرنے کے کون سے کام ہیں؟ عاشورے کی اہمیت شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام عاشورے کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے؟ یہ تمام ہی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ معلوم ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ کے اندر شریک ہو سکیں۔ عاشورے میں تو خاص طور پر آپ روزے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں کے لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، جو وہاں پر آبادی تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ تو پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی آج کے دن میں، اس لیے یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اس سنت کو زندہ کرنے کے اور اس خوشی کو منانے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو ان کی مخالفت میں، ان یہود و نصارہ کی مخالفت میں آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا، 9 یا 10 یا 11، اللہ کی مرضی کہ آئندہ سال آ نہیں پایا اور آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ دوستو، تو عاشورے کی فضیلت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام نے اتنا اہتمام فرمایا روزے کے بارے میں، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور عاشورے کے دن دیہات میں اپنے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا اور وہاں اطلاع کروائی کہ اگر کسی نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ کھانا پینا نہ کھائے اور باقی دن کو روزے کی حالت میں گزارے، یا کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ باقی دن میں نہ کھائے اور شام تک روزوں جیسا رہے۔ یہ بات بھی روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اتنا اہتمام فرماتے آپ علیہ السلام ہمیشہ عاشورے کا روزہ رکھتے رہے اور آپ نے اس عاشورے کے روزے کا اہتمام فرمایا اور اپنی امت کو ترغیب بھی تھی، حتیٰ کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام عاشورے کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے جو بھی حیثیت دی ہے تو عاشورے کے دن اپنی حیثیت کے مطابق عام دنوں کے مقابلے میں، جو عام دن میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں عاشورے کے دن کھانے میں، دسترخوان میں وسعت دی جائے، اچھے سے اچھے کھانے کا اہتمام کیا جائے، تو اللہ رب العالمین پورے سال بھی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کرنے کے کاموں کی کچھ تفصیل تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور نہ کرنے والے جو کام ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ نہ کرنے والے کام آج کی جو فضولیات اور بدعات اور خرافات جو ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ چھوڑنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام ہیں۔ تعزیہ بنانا، تعزیہ پرستی، اپنے بچوں کو تعزیوں کے سامنے سے، تعزیوں کے نیچے سے نکالنا، ان سے منتیں اور آرزویں اور تمنا اس سے وابستہ کرنا، اور اس کے اندر کوئی غیبی طاقت کو سمجھنا اور علموں کا اٹھانا، دشمنان اسلام کی یہ نقل ہے، نہ کہ مسلمانان اسلام کی اور اہل ایمان کی یہ نقل نہیں ہے۔
जो हक के साथी थे उनकी ये नकल नहीं है दोस्तों। तो जो मुहर्रम के अंदर तो बहुत सी रसूमात मुहर्रम के नाम पर ईजाद हो गई हैं, इन सब को छोड़ना चाहिए। और एक बहुत बड़ी एक रस्म ये भी हो गई है कि बहुत से लोग मुहर्रम के महीने में शादी करने को बुरा समझते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शादी मुहर्रम के महीने में फरमाई है। अगर ये इसमें किसी तरह की नहुसत या किसी तरह की बेबरकती होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों इस महीने के अंदर आप निकाह फरमाते। दोस्तों ये बिल्कुल गलत अकीदा है, सरीह और वाज़ेह शरीयत के खिलाफ वर्जी है। ऐसे गलत अकीदों से, बुरी रस्म और रिवाज से अपने आप को दूर रखें, अपने बच्चों को दूर रखें। कि एक वीडियो शहादत हुसैन पे, तारीख़ हुसैन पे कि वो पस मंज़र क्या है जिसकी वजह से ये वाक़या इतना कर्बनाक, इतना दर्द अंगेज वाक़या पेश आया, इस पर एक वीडियो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।